کشن تو اس چیز کا بھی نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہیوی ریڈنڈنسی کی وجہ سے چاہے وہ یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو، ہمارے یہاں وہ مزدور یا وہ ملازمین جو باہر کام کیا کرتے تھے اب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور پاکستان واپس آنے کی وجہ سے یہاں ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پہلے ہی پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور اب یہ والا مسئلہ ہوگا تو پھر سہیل صاحب کیسے ہم لوگوں کے یہاں اکانومی چل پائے گی؟ اکانومی کو بوسٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اکانومی کو پیچھے لے کر جانے والی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنی جابز نہیں ہیں جتنے لوگ باہر سے واپس آ جائیں گے۔ نکاح ہمارے ہاں جو ترسیلات زر کے ذریعے سے ہی ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں سب سے بڑا انحصار ترسیلات زر پر ہوتا ہے، اور اس کے وہ ترسیلات زر بیرون ملک مقیم پاکستانی وہ لیبر کلاس ہو یا زیادہ تر لیبر کلاس اسپیشلی میڈل ایسٹ کے اندر ہے، سعودی عرب ہے، وہاں سے ہمیں بھجواتے ہیں اور اس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو ہم مینٹین کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ لیکن اس سال جو ایکسپیکٹ تھا، جس طرح ہم ہر سال دیکھتے تھے کہ کچھ کسی نہ کسی حد تک اضافہ ہوگا، وہ اضافہ نہیں ہو بلکہ 3% کمی ہوئی ہے، یعنی $30 کروڑ کی کمی ہوئی ہے ترسیلات زر سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانے سے بھجوائے جانے کی۔ اس کی 2-3 بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ترسیلات زر جو رواں مالی سال کے 9 ماہ میں $14.10 کروڑ تک ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی ملازمتوں میں 11% کمی ہوئی ہے، اس کے بعد یو اے کے اندر بھی ملازمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو حکومت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ سعودی عرب کے اندر جس طرح کے جو ان کے وہاں پہ تھوڑے سے کرائسس رہا، وہاں پر ملازمتوں میں کمی ہوئی۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ابھی بھی اور اسپیشلی یو اے کے اندر بھارتی جو مین پاور تھی ان کے اندر اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوا۔ ہماری حکومت کے بہت اچھے مراسم ہیں یو اے ای کے ساتھ بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی، یقیناً وہاں پہ تھوڑا سا اکنامک ریسیشن آیا سعودی عرب کے اندر، لیکن پاکستانی وہاں بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت کو اس کو فوکس کرنا چاہیے، جس وجہ سے ہماری وہاں ملازمتیں کم ہو رہی ہیں، مزدور واپس آ رہے ہیں، ان کو وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے نئے مواقع تلاش ہونے چاہیے، اسپیشل قطر میں جہاں پر بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ورلڈ کپ فٹ بال کے ورلڈ کپ کے حوالے سے، وہاں پہ ورک فورس کا بہت بڑے مواقع موجود ہیں، وہاں اس مارکیٹ کو گین کرنا چاہیے اگر وہاں سے پابندی ختم ہو جائے تو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ایک سامنے آ رہی ہے جو کچھ ایف بی آر کے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ان لیگل چینل سے پاکستان رقوم بھجوائے جانے کے ٹرینڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ترسیلات زر کمی ہوئی، یعنی ہنڈی کے ذریعے اگر رقم آتی ہے تو وہ رقم ڈالر ہے یا جو اگر غیر ملکی کرنسی وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے، یہاں پر پاکستانی کرنسی میں لوگوں کو پیسہ مل جاتا ہے۔ جب سے اسپیشلی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاناما کا کیس سامنے آیا ہے، جب سے یہ چیز ڈسکلوز ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران، ہماری اشرافیہ کس طریقے سے بیرون ملک پیسے لے کے جاتے ہیں، تو لوگوں کے اندر بھی ایک یہ ٹرینڈ پیدا ہوا ہے کہ وہ لیگل چینل کے ذریعے اتنے ہائر ٹیکس ادا کر کے کیوں پاکستان رقم بھجوائیں۔ تو اس وجہ سے بھی ایک لوگوں کے اندر نے ایک یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ انہوں نے جو انلیگل چینل استعمال کیا رقوم بھجوانے کا، اس کے اوپر ٹیکسز بھی کم ہیں اور اس کے بعد ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو رقم زیادہ مل جاتی ہے۔ یہ 2-3 بنیادی وجوہات ہیں، حکومت کو اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کا سب سے بڑا انحصار ترسیلات زر پر ہے۔ اور ابھی قرضوں کے اوپر انحصار ہوا ہے، افسوس کی بات یہ ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو۔ لیکن راؤ صاحب، ہمارے یہاں کا لیبر جاتا ہے یا کوئی ملازم جاتا ہے، اب وہ پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے، انڈیا والے یا بنگلہ دیش والے جائیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ آپس میں یونائٹڈ بھی بڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگ جائیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور حکومت کی غیر سنجیدگی، جب سعودی عرب والا مسئلہ آیا تھا تو وزیر صاحب نے جانا تھا ادھر، وہاں کے لوگوں کو، متاثرین کو دیکھنا تھا، ان کو واپس لے کر آنا تھا، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پایا تھا۔ آپ کو لگتا ہے حکومت اتنی سنجیدہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر؟ بالکل، حکومت کو بہت سیریسلی اس معاملے کو لینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے مشرف کے دور میں عبدالستار لالے کا تھے اوورسیز کے منسٹر، اس وقت ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہمارے پاس آئی تھی جس میں میل اور فیمیل نرسز اور جو سکلڈ لیبر تھی اس کو بھیجا جانا تھا۔ پرابلم اس وقت یہی آیا کہ ہمارے پاس سکلڈ لیبر نہیں تھی۔ یہی ایشو ہمیں آ رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے گئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ سکلڈ لیبر کی کیٹیگری میں بہت کم لوگ ہیں۔ اب دنیا میں چینج ہو رہی ہے، ساری ٹیکنالوجی کی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ سارے چیزوں میں ایک ماڈرن ایکوپمنٹ اور ماڈرن چیزیں اس میں یوز ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے ٹرین ہونا پراپرلی ایک تو لیبر کا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں موسٹلی لیبر کلاس جو ہے وہ باہر جا کے کام کرتی ہے، میجورٹی آف دیم، اگرچہ پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ جو یہ پرٹیکولر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہ کلاس ہے جو سکل ہونا جس کا بہت امپورٹنٹ ہے، اور دنیا بھر میں یہ اب ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے ملکوں میں اس قسم کی سکل لیبر کی، انڈونیشیا، ملائیشیا میں ابھی بھی بہت ڈیمانڈ ہے ان چیزوں کی۔ ایک تو ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، دوسرا ہماری
65% हमारा नौजवान तबका है। ठीक। उनकी जो प्रॉपर उनको केटर करना, मियाँ साहब तो नारा यही लगा के आए थे, नौजवानों को कर्जे देंगे और उनको बिजनेस देंगे, उनकी रोजगार का इंतजाम करेंगे, तो उसका कुछ नहीं किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके वजीर दाखिला ने एक कैंपेन शुरू की हुई है। यहाँ से तो इलीगल लोगों को निकाल नहीं रहे, बाहर वालों को कह रहे हैं जो हमारे इलीगल हैं फौरन वापस उनको भेजे, धड़ाधड़ वापस भेजे। अब अमेरिका में इतने इलीगल लोग फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैक्सिकन है या पाकिस्तानी है या दूसरी नस्लें हैं, वहां पे वो एक तरीका कार होता है उनका अपना भेजने का। हम अगर कहेंगे जी हमें वापस दो, तो उससे फिर ज्यादा तेजी से वापस आएगा, तो ज़रा मुबादला पे। चलिए राव साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। लेकिन इतना जरूर है कि यही 65% हमारे लिए एक अहम जरिया बन सकता है आगे बढ़ने का, और यही 65% हमारे पर बर्डन भी बन सकता है, और इसको बर्डन बनाना है या अपने लिए एक एसेट बनाना है, ये हम लोगों पर मुनहसर है।